ہم میں سے بہت سے لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ انگریز ہمیشہ 100 سال آگے کا سوچتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ بات غلط ہے، بلکہ اس سے بھی آگے کا سوچتے ہیں۔ جیسا کہ امریکہ پاور اور اکانومی کے لحاظ سے بہت مضبوط ملک ہے، جس کے پاس اتنی گرفت ہے کہ کوئی دوسرا ملک اس کے خلاف جائے تو اس ملک کو بآسانی قابو کر سکتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے انگریز 100 سال آگے کا سوچتا ہے۔ چلیے تاریخ دہراتے ہیں۔ ورلڈ وار 2 کے بعد پوری دنیا میں حالات بدلنے لگے۔ برطانیہ کمزور ہوتا گیا اور اپنی گرفت مضبوط نہ کر سکا، جس کے نتیجے میں کئی ممالک آزاد ہوئے، جن میں ہندوستان بھی شامل تھا۔ اسی دوران عالمی دنیا کی سیاست میں امریکہ نمایاں ہوا۔ عالمی دنیا میں اپنا مرتبہ بنانے کے لیے امریکہ نے سب سے پہلے مڈل ایسٹ میں مداخلت کرنا شروع کر دی۔ مڈل ایسٹ جہاں اسلامی ممالک اقتدار میں تھے، امریکہ نے اس وقت اسرائیل کا ساتھ دیا تاکہ بآسانی مڈل ایسٹ کو قابو کیا جا سکے۔ اس دوران عرب اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی تھی اور اس وقت سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل تھے۔ شاہ فیصل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اسرائیل کو امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک امداد فراہم کر رہے ہیں، تو شاہ فیصل نے امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کے ساتھ تیل کی آمد و رفت کو بند کر دیا، جس سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں 4 گنا اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے امریکہ نے شاہ فیصل کو دھمکایا۔ اس کے رد عمل میں شاہ فیصل نے بھرپور جواب دیا۔ شاہ فیصل مذہبی شخصیت کا مالک تھا، جس کی بدولت انہیں مسلمانوں سے بہت محبت تھی۔ اس کے برعکس امریکہ کو مسلمانوں کے اکٹھا ہونے سے خطرہ تھا، اسی لیے امریکہ نے سازشوں کے تحت شاہ فیصل کو انہی کے بھتیجے سے قتل کروا دیا۔ لیکن شاہ فیصل کو قتل کرنے کے پیچھے بہت سی وجوہات سامنے آئی۔ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ شاہی خاندان میں اختلاف چل رہا تھا، اور دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ شاہ فیصل کے بھتیجے کی دماغی حالت صحیح نہیں تھی۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی بھتیجا کچھ عرصہ پہلے امریکہ سے تعلیم حاصل کر کے آتا ہے اور اسی وقت تصویر بھی شائع ہوتی ہے جس میں انہوں نے یہودی خاتون کو اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ اگر ہم ماضی میں جھانکیں اور اس بات کو سوچیں کہ ہر بار ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں ہر اس اسلامی لیڈر کو موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے جو مسلمانوں کے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے اور مسلمانوں کو ایک قوم بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ شاہ فیصل واقعی اچھے اور بہادر مسلمان اسلامی لیڈر تھے۔ اگر شاہ فیصل زندہ ہوتے تو موجودہ دور کے تمام مسلمان مل کر ایک قوت ہوتے جن کا مقابلہ کرنا ناممکن ہوتا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔